ذرا سوچئے، اگر کسی شخص کے دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں نہ ہوں تو اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ اس کی دلی اور دماغی کیفیت کیسی ہوگی؟ کون سی چیز، کون سی بات اور کون سی خبر اس کے لیے باعث راحت ہوگی؟ کیا اس کو زندگی سے کوئی امید بھی ہوگی؟ کیا اس کو کبھی کوئی خوشی نصیب بھی ہوئی ہوگی؟ اس کے والدین اور گھر والوں پر کیا بیتتی ہوگی؟ ایسا سوچنا اور ایسے سوالوں کا جواب دینا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے اس عظیم انسان کے بارے میں جو پیدائشی طور پر دونوں بازو اور ٹانگوں سے محروم ہے، یعنی وہ دنیا کا معذور ترین بچہ تھا، لیکن آج وہ دنیا کے متحرک، مؤثر اور کامیاب ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ لاکھوں لوگ اس کی زندگی بدلنے والی بیسٹ سیلر کتاب انسٹاپیبل سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ وہ ایک غیر منافع بخش تنظیم لائف وداؤٹ لمبس کا صدر ہے۔ وہ ایک موٹیویشنل کمپنی ایٹیٹیوڈ از ایٹیٹیوڈ کا مالک ہے۔ بے شمار ادارے اور یونیورسٹیاں اس کے لیکچر سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی کارکردگی بہتر بنا چکے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے محروم ہے لیکن منہ سے لکھتا ہے۔ وہ دونوں ٹانگوں سے محروم ہے لیکن فٹ بال کھیلتا ہے، گولف سے لطف اٹھاتا ہے، ماہر تیراک ہے، ہائیکنگ کا دلدادہ ہے، اسکائی ڈائیونگ اور سرفنگ میں بے مثال ہے۔ 7 کتابوں کا مصنف ہے، 40 سے زیادہ ممالک میں لاکھوں لوگوں سے خطاب کر چکا ہے، محبت کی شادی اور 4 بچوں کے ساتھ خوشگوار اور قابل رشک زندگی گزار رہا ہے۔ دنیا اس عظیم انسان کو نک وائچچ کے نام سے جانتی ہے۔ زندگی میں کئی مرتبہ وہ دکھ اور کرب کے سمندر میں ڈوبا۔ 8 برس کی عمر میں اس نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ 10 برس کی عمر میں اس نے گھر کے سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش کی لیکن پھر ناکام رہا۔ تیسری مرتبہ دوبارہ خودکشی کرنے کی ٹھانی لیکن اسے اپنے والدین کا خیال آیا اور اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح دنیا کا معذور ترین انسان دنیا کا کامیاب ترین انسان بنا؟ اس کا مذاق اڑانے والی آوازیں اور لوگوں کا طنز اس کے راستے کی رکاوٹ کیوں نہیں بنا؟ اور کس بات نے اسے اتنا متحرک کیا کہ آج وہ لاکھوں لوگوں کو تحریک دینے کا سبب بن گیا؟ ان سب سوالات کا جواب ہے اس کی ہمت، استقامت، صبر اور انتھک محنت، جس کے باعث اس نے اپنی محرومی کو طاقت میں بدل دیا۔ دنیا کا ہر بڑا شخص، ہر ہیرو، ہر لیجنڈ اور ہر رہنما اپنی محرومی کو طاقت میں بدل دیتا ہے۔ نک نے بھی فیصلہ کیا کہ جس چیز کو وہ نہیں بدل سکتا اس کا وہ ہرگز گلہ نہیں کرے گا، اور وہ انسانوں کی اس دنیا میں اپنی معذوری کی طرح کامیابی میں بھی وہ ایک مثال قائم کرے گا۔ وہ قدرتی محرومی کو بھلا کر قدرت کی عنایت کردہ خوبیوں کو استعمال کرے گا اور دنیا کا معذور ترین انسان ہونے کے باوجود دنیا کا کامیاب ترین انسان بن کر دکھائے گا۔ نک نے 19 سال کی عمر میں پہلی تقریر کی اور اب تک وہ ہزاروں طالب علموں، اساتذہ کرام، کاروباری افراد، ڈاکٹرز، سیاستدانوں اور مذہبی رہنماؤں کو لیکچر دے چکا ہے۔ وہ اپنے ہر لیکچر میں ثابت کرتا ہے کہ اگر ہاتھوں اور پیروں سے محروم نک اتنا بڑا کام کر سکتا ہے تو جن کے ہاتھ اور ٹانگیں سلامت ہیں وہ بڑا کام کیوں نہیں کر سکتے؟ نک کو بہت سے لوگ برا بھلا کہتے تھے لیکن نک جانتا تھا کہ جن کی وجہ سے دنیا میں کوئی فرق پڑتا ہے وہ برا نہیں مناتے، اور جو برا مناتے ہیں ان کی وجہ سے دنیا میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے اپنی برداشت بڑھانی ہوتی ہے کیونکہ دنیا کے عظیم لوگوں میں برداشت کرنے کی طاقت عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کے مذاق اور آوازوں کے جواب زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل اور کامیابی سے دیتے ہیں۔ نک کہتا ہے کہ دراصل دنیا میں آ کر ہمیں ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم بھی دنیا میں موجود ہیں، اور یہ کام کرنے کے لیے ہمیں کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ نک کا ماننا ہے کہ ہمیں معجزوں کی تلاش کی بجائے خود ایک معجزہ بننا چاہیے تاکہ دنیا حیران ہو جائے کہ اتنی محرومی اور اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی کوئی اتنا کامیاب ہو سکتا ہے۔ اپاہج ہونے کے باوجود
اس کے چہرے پر خوشی اور آنکھوں میں امید ٹپک رہی ہے، کیونکہ نک کا ماننا ہے کہ مقصد والی زندگی میں خود ترسی نہیں ہوتی۔ خود ترسی ایک عذاب ہے، اور یہ عذاب ان پر نازل ہوتا ہے جو اپنی محرومی کو گلہ بنا کر دوسروں کے سامنے روتے رہتے ہیں۔ نک کے احساسات اور جذبات اس کی شخصیت سے چھلٹ کر دوسروں کو اس کا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ نک کہتا ہے کہ ممکن ہے اس وقت آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے راستہ موجود ہی نہیں۔ یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ اور کوئی نہ کوئی منزل آپ سے زیادہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ نک کہتا ہے کہ آپ ہاتھوں کے بغیر ہو سکتے ہیں اور ٹانگوں کے بغیر بھی، لیکن ولولے کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ ولولہ آپ کی محدود زندگی کو لامحدود حد تک مؤثر بنا دیتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے کام کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ نک کہتا ہے کہ تبدیلی کا انتظار مت کیجیے، بلکہ خود تبدیلی بن جائیے، کیونکہ بصیرت کے بغیر، ہمت کے بغیر اور محنت کے بغیر زندگی نہیں۔ اپنی تقدیر اپنی محنت اور اپنے ارادے سے بنائیے، نہیں تو دوسرے آپ کی تقدیر کی لگام پکڑ کے آپ کو الو بنا دیں گے۔ زندگی کے بعض زخم، تکلیفیں اور چوٹیں بہت لکی ہوتی ہیں، یہ آپ کو کیا سے کیا بنا دیتی ہیں، آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ دراصل ہر مصیبت میں فائدے کے کئی بیج چھپے ہوتے ہیں۔ ہر محرومی دراصل رب تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، لیکن ہمیں وہ عنایت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اگر ہم اس کو قبول کر لیں اور خدا تعالیٰ کی رضا سمجھ کر گلہ نہ کریں تو وہ رحمت بن جاتی ہیں۔ ہم گلہ کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ خدا ہم سے کوئی کام لینا چاہ رہا ہے۔ محرومی کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے آپ ایک غریب گھر میں پیدا ہوئے ہوں، آپ کی شکل خوبصورت نہ ہو، آپ کا قد بہت چھوٹا ہو، آپ بہت ذہین نہ ہوں، آپ جسمانی طور پر معذور ہوں، یا آپ بہت سخت حالات کا سامنا کر رہے ہوں، لیکن یاد رکھیے اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ موجود ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اسے تلاش کیجیے اور اس محرومی کو طاقت بنائیے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، آپ کو بے شمار صحیح سلامت لوگ سڑکوں پر بھیک مانگتے نظر آئیں گے، لیکن آپ کو اپنی ہی سوسائٹی میں نک جیسے چند خوددار اور باہمت لوگ بھی ملیں گے، جو نیچے والا ہاتھ نہیں بنتے بلکہ اوپر والا ہاتھ بن کر ایک مثال قائم کرتے ہیں، اور دنیا والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ ہاں میں محروم تھا، ہاں میرے پاس یونیفارم نہیں تھا، ہاں مجھے میلوں پیدل چل کر سکول جانا پڑتا تھا، ہاں میرے بیگ میں کتابیں بھی مکمل نہیں ہوتی تھیں اور نہ ہی میرے پاس دینے کے لیے فیس ہوتی تھی، مگر یہ دنیا اور دنیا والے مجھے کامیاب ہونے سے نہیں روک سکے۔ یاد رکھنا، آپ کی تقدیر آپ کے ارادوں کے لمحوں میں بنتی ہے۔ جب آپ کسی بات، کسی شخص، کسی تحریر، کسی کہانی یا کسی واقعہ سے اتنے متاثر ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو فوراً کچھ کرنے کا عزم کریں، بغیر انتظار کے کچھ کر کے دکھانے کا فیصلہ کریں، اور اسی وقت اللہ کریم سے دعا کریں، کیونکہ جب اس کا بندہ بے قرار ہو کر، پریشان ہو کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس پکار کے اور دعا کے صلے میں اس کے دل میں الہام کرتا ہے کہ وہ ارادہ کرے، عزم کرے کچھ کر کے دکھانے کا، اور پھر خدا تعالیٰ اس کو ہمت کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر آپ کو اپنی محرومی کو طاقت میں بدلنا ہے تو آپ کو نک کے انداز میں سوچنا ہوگا۔ آپ کو ماننا پڑے گا کہ نک صحیح کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا وہ شخص ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے کسی بڑے کام کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اس لیے ہمت کرو، آگے بڑھو اور تاریخ رقم کرو، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن